السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ، اللہم صلی وسلم علی سید الرسول وخاتم الانبیاء۔ بیس بند کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله. بیس بند کرنی تھی پھر پاپا بند نہیں ہونی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاصے. محترم سامعین و سامعات، معزز حاضرین و حاضرات، میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق کی کوشش کروں گا کہ تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے. تسی بھی دعا کرنا میری زبان جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تو انہوں فائدہ نہ ہوئے. مینوں فقط 25 یا 30 منٹ ٹائم ملے ہے. میں انشاءاللہ اپنے ٹائم میں اندر بات نہ کلوز کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میرے تو بعد میرے جماعت جیت علماء کرام و خطبہ اعدام بحمد اللہ تعالی تشریف فرمانے. دعا کیجئے کہ اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آکھو آمین. اور میں دعا کروں گا سارے آمین آکھیا دے. اللہ پاک مینوں تو آنو بالخصوص آج دے مسلمانوں حیا نصیب فرما دے. آکھو آمین. تسی کہو کہ کانفرنس دنوان ختم نبوت کانفرنس حضرت صاحب نے ویچ حیا دیا گلہ شروع کر دی دیا نے. حضرات گل دا دھیان نہ سنیا جے. نبی پاک دی ختم نبوت دا وہی حیا کرے گا
جس انسان دیاں رگاں دے اندر حلال دا خون دوڑدا ہے. گل صحیح ہے یا نہیں؟ غصہ نہ کرے جے. نبی پاک دی ختم نبوت دا وہی حیا کرے گا، وہی حضرات دفاع کرے گا جس بندے کو حیا والی نعمت موجود ہے. جب بندہ بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، حضرات جس آدمی دے وچوں غیرت دا جنازہ نکل جائے، جس آدمی دے وچوں ایمان دا جنازہ نکل جائے، حضرات وہ نہ ہی نبی کریم سچی محبت کردا ہے اور نہ ہی میرے آقا دی ختم نبوت دا دفاع کردا ہے اور نہ ہی میرے آقا دی ختم نبوت دی پاسداری کردا ہے، نہ ہی ختم نبوت دی بات کردا ہے. حیا اور ایمان لازم ملزوم نے. حدیث صحیح ہے میرے اور تسا دی حاضر رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان لازم ملزوم نے. اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہندا، اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہندا. حضرات حیا کنوں کہندے نے؟ میں ایک حدیث صحیح جامع ترمذی دی پڑھ چکی ہاں. میں انشاءاللہ سے حدیث کا ترجمہ ہی کرنا ہے اور میں اپنی بات کو ختم کر دیا گا. حضرات سیدنا پیارے عبداللہ بن مسعود سارے قیاد رضی اللہ تعالی قیاد رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے. میرے اور تسا دی حاضر رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو مخاطب فرمایا، اپنے جان نثاراں نو، اپنے وفاداراں نو، اپنے وفا شعاراں نو، میرے آقا نے جنت حقداراں نو لوگوں مخاطب فرمایا، استحیو من اللہ حق الحیا. صحابہ اللہ کو حیا کرو، اللہ دے کو شرم کرو. جس طرح اللہ کو شرم کرن دا حق بند ہے، جس طرح اللہ کو حیا کرن دا حق بند ہے. صحابی کے اندر آقا سونیا انا لنستحیی والحمدللہ. آقا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے اسی حیا کرنے والے، اسی شرم کرنے والے، اسی غیرت والے. حضرات رات آنگنا سننا میرے اور تسا دی حاضر رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاکا. ہاں یہ گل بالکل پکی ہے، یہ گل بالکل درست ہے، گل بالکل سچی ہے، گل بالکل صحیح ہے. تسی حیا کرنے والے صحابہ، تسی شرم کرنے والے صحابہ، تسا غیرت والے صحابہ، تسا ایمان والے. حضرات رات آننا سنیے. عرض کی تھی آقا حیا کنوں کہندے نے؟ اور رات آننا سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ مرحبا. شیخ قاری خالد مجاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے. اللہ قاری صاحب دی تشریف آوری قبول فرمائے. تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دے اوپر خطیب پاکستان محترم جناب مولانا بشیر احمد خاکی صاحب بھی تشریف فرمانے اور محترم امیر تحصیل حضرت مولانا قاری بشیر احمد عزیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمانے. میں دعا کرنا اللہ میرے علماء دی قدم قدم دی حفاظت فرمائے. اور میں آج ہی پتہ چلے کہ اللہ پاک نے محترم مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب نو اے تواڈے جیسی بارونق چہریاں دی زیارت دا شرف بخشی ہے اور مستقل ایتھے خطابت فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میں دعا کر اللہ انہیں استقامت استقام نصیب فرمائے. یا آمین تو کہہ دیو. اللہ میرے علماء دی قدم قدم دی حفاظت فرمائے. حضرات سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، صحابہ حیا کنوں کہندے نے، ایمان کنوں کہندے نے، ذرا دھیان نہ سننا. اور میں دعا کر اللہ سانو حیا نصیب فرما دے، اللہ سانو حیا دے دے. آکھیا دے آمین. حضرات ذرا دھیان نہ سنا. بالخصوص میں نوجوانوں مخاطب ہاں، میں اپنے جناب نوجوانوں مخاطب ہوں گا تے گلاں ذرا میری ذرا دھیان نہ سنیا تے غصہ نہ کرنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ حیا کی نو کہندے نے صحابہ حیا کس چیز دا نام ہے اعلیٰ ترین حیا دی کس مرد کرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان تحفظ الرس وما هو وتحفظ البطن وما هو وتتذكر الموت والبلا حضرات را پیار نو سننا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے سر اور سردیاں ساری چیزاں دی حفاظت کرنے اس چیز کا نام حیا ہے حضرات میں تھوڑی جی وضاحت کر دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے کنا دی حفاظت کرنا حیا ہے کنا دی حفاظت کرنا حیا دی اعلیٰ ترین قسم ہے اپنے زبان دی حفاظت کرنا حیا دی اعلیٰ ترین قسم ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اکھاں دی حفاظت کرنا اکھاں اندر غیرت حیا پیدا کرنا حیا دی قسم ہے اللہ میرے نوجوانوں نو حیا نصیب فرمائے اگر میں گل کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے لوگوں طرح تیار نہ سنیا جے جس نوجوان دی اکھاں گندیاں نے جس نوجوان دی زبان گندی ہے اور جس نوجوان دے کان گندے نے گالیاں سندا غیبتاں سندا گلے سندا چگلیاں سندا حضرات گالیاں بکدا لان تان کردا تبرہ بھاسیاں کردا جس اکھ اندر حیا نہیں غیرت نہیں ایمان نہیں نیٹ تے گند وکھن والا خلوت گندی کرنے والا اپنا جناب لوگوں اپنے تنہائی نہ پاک کرنے والا حضرات گندیاں فلماں ڈرامے پکچرہ فوٹو تصویرہ دیکھن والا میرا ایمان ہے لوگوں ایسے آدمی نے نہ اللہ دا حیا کیتا ہے نہ رسول اللہ دا حیا کیتا ہے کعبہ دے رب دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا لوگوں اگر ایمان آ جائے گا حضرات ایمان آ جائے گا اگر ایمان مل جائے گا اکھ اندر حیا کن اندر حیا زبان اندر حیا پیدا ہو جائے گا ہاں خون حلال دا بڑھے گا سوچ حلال دی بن جائے گی انسان کتاب اللہ اور سنت رسول تے چلنے والا بن جائے گا لوگوں جو انسان اندر حیا آ جائے گا اور ختم نبوت دا بھی بندہ چوکیدار بن جائے گا سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور یار گل سنو میں معذرت میں گزارش کروں گا منتظمین نو یار اللہ دے ولیو میں اعتراض نہیں کرتا میرے سرد تاج نے میرے علماء بڑی انہاں دی قدر ہے لیکن میرا ایمان ہے حدیث مصطفیٰ المقام زیادہ نہیں کس تناشے تے لگ گئے ہو یار کچھ خدا دا خوف کریا کرو ایک حدیث پڑھی جا رہی ہے حدیث نو سنو تسی حدیث نو ٹوک کے حدیث نو بند کر کے حدیث نو ختم کر کے ایک شخصیت نو اگے لے کے آنے میں کیوں نہ ہوا میرا باپ بھی کیوں نہ ہوئے میں بالکل اس چیز نو ناجائز سمجھنا کوئی میرا ساتھی ناراض ہوئے تو میں معذرت چاہوں گا علماء دی میں قدر کرنا علماء دا احترام کرنا علماء دا حضرات علماء دی جدیاں دی خاک میری اکھاں دا سرم ہے لیکن حضرات میرا اپنا ایمان ہے اس ساری کائنات دے اے جناب او دے اس ساری کائنات دی عزتہ اس ساری کائنات دی شان و شوکت میں محمد عربی دی جدی تو قربان کر سکنا اگر شان و شان ملی ہے تو محمد کریم دی چوکی داری دی وجہ تو ملے ہے اس وقت میں گزارش کرنا کہ حرکتہ چھڑ دیو یہ علماء اہل حدیث سے کم نہیں یہ صرف صالحین دا منہج نہیں ہے غصہ نہ کرنا ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو میں دیکھ رہا کئیاں دے طبیعت نا بڑی طبیعت جملے ناگوار جے گزرے نے اللہ میں معاف کرے گا الحمدللہ اللہ دی رضا دے خاطر جملے کیتے نے لوگوں میں کسی نے ناراضگی کی بات نہیں کر رہا حضرات میں نبی پاک دی حدیث کی چوکیداری کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ البطن وما حوا کے لوگوں اپنے پیٹ دی حفاظت کرنا توجہ کرنا سنیا پیٹ دی حفاظت کرنا حیا دی اللہ کی سمے اللہ اکبر کبیرہ کی مطلب اپنے پیٹ نو حرام کو بچانا نجات کو بچانا اے حیا دی اللہ کی سمے لوگوں جس پیٹ اندر حرام دا لکمے آ جان او تو حیا نہیں جرہندہ حرام مونو لگ جائے تے حیا
حرام منہ لگ جائے حیا نہیں رہندا۔ لوگوں سنو، جدو پیٹ دے اندر رکمہ حرام آئے گا، سوچ بھی گندی، خون بھی گندا، مائنڈ بھی گندا، حرکتہ بھی گندیاں، خلوت بھی گندی۔ ہاں لوگوں در تیار نہ سننا، میرے نبی نے بڑی بڑی گل سمجھائیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے پیٹ نو حرام کو بچا لو، حرام کو بچا لو۔ لوگوں در دھیان نہ سننا، میں بات عرض کرنا چاہنا، اگر پیٹ اندر حرام آئے گا، پیٹ اندر حرام آئے گا، یہ دنیا دی ذلت مقدر بن جائے گی، پریشانیاں مقدر بن جائیں گی۔ اور میرا ایمان ہے اگر پیٹ اندر حرام آ جائے گا، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ میں قبولیت دا ٹھیکیدار نے نبی پاک دی حدیث دا جوگیدار صحیح بخاری دی حدیث دا ترجمہ پیش کر دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بندہ لمبا سفر کر کے مکے کی اللہ سانو سارے انہوں لے جائے، یہ مکہ مکرمہ دا سفر کرنے والا حالانکہ مسافر بندہ ہے۔ محبوب پیغمبر دی حدیث پاک سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد والدی علی ولدی۔ اللہ تینا بندیا دی دعا رد نہیں کرتا، مظلوم دی دعا، مسافر دی دعا، والد دی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی مسافر نہ مکہ المکرمہ پہنچے، بعد عرض کر دینا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کہ لوگوں ایک بندہ مسافر آدمی مکہ پہنچے، لمبا چوڑا سفر کر کے گیا ہے، حالانکہ چاہیے تھے ایسی جو منگے مل جائے، ایدی عبادت دعا اللہ قبول کرے۔ پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ دے چکر لگا رہا ہے، اور یا ربی یا ربی یا ربی دیا رو 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 کے صداوہ بلند کی دی جاندہ ہے۔ اے بیت اللہ دے طواف کی دی جاندہ، نالے روئی جاندہ، دعوہ کی دی جاندہ ہے۔ آسمان تو آوازاں دیانے والے ظالم حضرہ غصہ نہ کرنا، آواز آئیے اور میرے بندے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغسل بالحرام فانا یستجاب لذالک۔ پاپیا تیرا کھانا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، تیرا پینا بھی حرام ہے، کھانا پینا لباس تیرا حرام ہے۔ اور میرے بندے تو حرام کھا کھا کے پلیا، حرام کھا کھا کے پلیا، اللہ تیریاں دعا عبادتاں کیسے قبول کرے گا؟ اللہ حلال نصیب فرمائے، آنکھو آمین۔ اللہ حلال بھی دے 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 وافر بھی دے دے، یارو جی کہو آمین۔ لیکن حضرات نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے، محبت رسول دے دعوے کرنے اور اعلان حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دعوے بڑے بڑے وڈے نے، لیکن سود نہیں چھڑیا، جوا نہیں چھڑیا، حضرات رشوت کھانی نہیں چھڑی، اے بڑی چٹی نہیں چھڑی، لوگاں دے ظلم تے زیادتیاں نہیں چھڑیاں، اور لوگوں انہیں جناب لوگاں دے حقوق تے ڈاکہ ڈالنا نہیں چھڑیا۔ کہیں دا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پہن دا حق کھا دی جاندہ ہے، کہیں دا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تھی دا حق کھائی جا رہے ہیں، کہیں دا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، چھوٹے پائی دا ظلم کیتی جاندہ ہے۔ اور یارو میرا سوال ہے کہ ایسا بندہ نبی دی ختم نبوت دا دفاع کرے گا؟ بولو، وہ ختم نبوت دا دفاع وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہ دی رگا دے اندر حلال دا خون دوڑ ہے، رزق حلال کھانے والے، رزق حلال استعمال کرنے والے۔ وگرنہ میں اشارت نے بات کرے گا، تسی دیکھے ہوئے گا وہ بڑیا نے دعویٰ نعرہ لگایا سی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہائے اللہ، مال شال لگیا تو سارا کچھ ہی گیا، مال لگیا تو سارا کچھ ہی گیا۔ میں اشارت نے گل کر رہا اور لوگوں تیار نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے حیا پیدا کرو، حلال کھانا حیا ہے، رزق حلال کھانا حیا ہے۔ اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں انت تذکر الموت والبلا، لوگوں اپنے موت نو یاد رکھو، مرنے نو یاد رکھو، مرنا دے مر جانا میں ہمیشہ دنیا تے نہیں رہنا ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کہ لوگوں اپنی موت نو یاد رکھو اور مرن تو بعد اپنی قبر نو یاد رکھو، اپنے بوسیدہ ہو جان نو یاد رکھیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے لوگوں جس بندے نو مرنا یاد ہے، قبر یاد ہے، مرنا یاد ہے، قبر دبات والی زندگی یاد ہے، جنہوں مرنا یاد ہے، برزخ یاد ہے، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اے بندہ اعلیٰ ترین حیا کرنے والا، اعلیٰ قسم یادی رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ یعنی حق الحیاء۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جنہوں مرنا یاد ہے، قبر یاد ہے، مرنا یاد ہے، قبر یاد ہے، بڑی بڑی گل سمجھا دیا ہے، جنہوں مرنا یاد ہے، قبر یاد ہے، ایسا بندہ دنیا دی بجائے آخرت نو ترجیح دے گا، دنیا دی بجائے آخرت نو ترجیح دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کہ لوگوں جنہیں دنیا نو چھڑ کے آخرت نو ترجیح دیتی ہے، اس بندے نے گویا کہ اللہ دے کولو حیا کیتا ہے، انہیں رب کولو حیا کیتا ہے۔ تو جنہیں دنیا نے پیار پالے ہیں، دنیا دے چکر آجے، دنیا دے پیسے، دنیا دے جناب رگینیاں دے پھنسے ہیں، انہیں کی رب دا حیا کیتا ہے، انہیں کی محبوب پیغمبر دا حیا کیتا ہے، انہیں کی ختم نبوت دا حیا کیتا ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک مینوں تانوں حیا نصیب فرما دے، آخو آمین۔ اللہ مینوں تانوں حیا نصیب فرما دے۔ میں کیوں بار بار حیا دی دعا کر رہے ہیں؟ اس واسطے میں اگے بھی حدیث عرض کی تھی ہے، میں دوبارہ پھر رپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ حیا اور ایمان لازم ملزوم نے۔ اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہندا۔ وہ بے حیا بندہ، لوگوں بے حیا بندہ، بے شرم بندہ دنیا تو جاندا ہے، اے بے ایمان مر کے جاندا ہے، دنیا تو جاندا ہے، گندی موت مردا ہے، دنیا تو جاندا ہے، بری موت مردا ہے۔ ہاں جس بندے اندر حیا ہے، ایمان ہے، اللہ دنیا کی عزت عطا فرمائے گا، اور جدو موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ میرا لفظات اکتفا کر باقی پھر کدی گلہ ہوں گیا۔ اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔